الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال استوصوا بأصحابي خيرا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد ويحلف الرجل ولا يستحلف فمن أراد الجنة بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ألا لا يخلو أن رجل منكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما من سره حسناته وساءته سيئاته فهو مؤمن او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم سامعین، قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت پڑھی ہے ہم نے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور پھر اس کے بعد میں نے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی ہے جس کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں روایت کیا۔ جب ملک شام فتح ہوا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کے مفتوحین عیسائیوں نے بلایا کہ اگر مسلمانوں کا امیر آ جائے تو ایک تو ہم لوگ اس سے ملاقات کر لیں گے، دیدار ہو جائے گا، اور پھر مصالحت پر ان کے سامنے جو بات ہوگی طے کر لی جائے گا، ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ آئے، واپس جب ہونے لگے تو ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا جس جگہ کا نام ہے جابیہ نامی مقام پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑاؤ ڈالا۔ بہت سارے ساتھی آپ کے ہمراہ تھے، اور قرب و جوار کے لوگوں نے جب دیکھا کہ امیر المومنین عمر ابن الخطاب یہاں پڑاؤ ڈالے ہیں تو ویسے بھی چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں کھڑے ہوئے اور کتنے عجیب انداز سے فرمایا، لوگو قمت فیکم کمقام رسول وسلم فینا۔ مسلمان بھائیو یاد رکھنا، میں اس وقت تمہارے درمیان ویسے ہی کھڑا ہوا ہوں خطاب کرنے کے لیے جیسے ایک دن ہمارے درمیان اللہ کے رسول کھڑے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام ہمیں جس طرح سے ہم لوگوں کو خطاب کرنے کے لیے کھڑے تھے، ایسے ہی میں آپ لوگوں کے سامنے خطاب کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ پھر بڑی عجیب 5 باتیں بیان کی اللہ کے رسول کے خطبے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان 5 باتوں کو سننے، عمل کرنے اور اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ ذرا غور کریں، 5 باتیں۔ نمبر 1، عمر فاروق کہتے ہیں نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے فرمایا، اے لوگو استوصوا باصحابی خیرا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اے لوگو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میری بات ٹھکرانا نہیں۔ وصیت کا مطلب جو میں وصیت کر رہا ہوں اس کو تو قبول کرو۔ اسے استوصوا بی فی باصحابی، میری نصیحت، میری وصیت، میرا حکم تم قبول کرو ہمارے صحابہ کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں کیا؟ کہ ہمارے صحابہ کی بے عزتی نہیں کرنا،
ہمارے صحابہ کی توہین نہیں کرنا، ہمیشہ ہمارے صحابہ کے ساتھ بھلائی کرنا۔ کیوں؟ صحابہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارا ساتھ دینے میں، اس دین کی پھیلانے میں اور شریعت کو غالب کرنے میں سب سے زیادہ جس نے قربانیاں دی ہمارے صحابہ ہیں۔ اسی لیے خبردار، استوصوا باصحابی خیرا، وصیت قبول کرو، میری یہ بات مانو کہ ہمیشہ ہمارے صحابیوں کے ساتھ تم بھلائی کا معاملہ کرو گے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ اکبر، اس خیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رسول نے بڑی عجیب سے بات بیان کی، فرمایا لوگوں سن لو، اصحابی اصحابی لا تتخذوهم غرضا، خبردار، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ ہمارے رب نے ہمارے صحابہ کے بارے میں کہہ دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مغفرت کا اعلان، خوشنودی کا اعلان، جنت کی بشارت میرے رب نے ہمارے صحابہ کو دے دیا ہے۔ اس لیے خبردار، ان کے بارے میں ڈرنا، اللہ نے جیسے ان کا مقام بڑھایا اسی پر قائم رہنا۔ لا تتخذوہم غرضا، کبھی میرے صحابہ پر انگلی اٹھانا نہیں، اشارہ نہیں کرنا، خبردار، لا تتخذوہم غرضا، کبھی میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا۔ کیوں؟ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کیوں؟ صحابہ کا مقام، ہمارے صحابہ کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں دیکھو اتنا بڑا احد پہاڑ نظر آ رہا ہے۔ اللہ، جو لوگ مدینہ گئے ہوں گے دیکھے ہوں گے کتنا بڑا، کتنا اونچا، کتنا چوڑا، ایک طرف سے شروع ہوتا ہے ایئرپورٹ تک جا رہا ہے کنارے تک۔ آپ فرماتے دیکھ لو یہ احد پہاڑ، اگر کسی میرے صحابی نے ہمارے زمانے میں آدھا کلو نہیں بلکہ کتنا، آدھا کلو، اللہ اکبر، آدھا کلو، اللہ اکبر، آدھا سا، ایک مد یعنی ایک پاؤں کے قریب اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کر دیا ہے تو اللہ نے میرے صحابی کو اتنا ثواب دیا، اتنا اجرت دیا کہ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی آدمی جو صحابی نہیں ہے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کر دے تو وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ کا مقام، لا تتخذوہم غرضا۔ اس لیے ہمیشہ اصحاب رسول کو عزت، احترام کے ساتھ یاد کیا جائے، ان کی محبت، فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ اس لیے یاد رکھنا، جس شخص نے میرے صحابہ سے محبت کیا تو اس لیے محبت کر رہا ہے کہ میری محبت اس کے دل میں ہے، اسی لیے میرے محبوب میرے صحابہ سے محبت کر رہا ہے۔ لیکن ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، تو یاد رکھ لے، جس شخص نے میرے صحابہ سے نفرت کیا تو اس کا مطلب کہ ان صحابہ سے پہلے میری نفرت اس کے دل میں ہے، اسی لیے میرے محبوب سے اس نے کیا کیا؟ نفرت کیا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے، آمین۔ پھر آپ نے فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ کے بعد ان کا مقام جو صحابہ سے ملے ہیں، پھر ان کا مقام ہوگا جو صحابہ کے شاگردوں سے ملے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک بات ہو گئی نا، صحابہ سے محبت، صحابہ سے الفت، ان کے چال چلن، طور طریقے کو اپنانا، اور محبت کو ایمان کا جز قرار دینا۔ نمبر 2، دوسری چیز، ثم یفشو الکذب، ثم یفشو الکذب،
حتی یشہد الرجل ولا یستشہد ویحلف الرجل ولا یستحلف. پھر یہ میرے 3 دور، صحابہ، میرا، صحابہ، پھر صحابہ کا شب، یہ 3 دور ہیں. اب اس کے بعد دنیا میں جھوٹ عام ہو جائے گا. دین کے نام پر، دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، اللہ اس کے رسول کے نام پر، اپنے معاملات میں، اپنے دنیا داری میں، اپنے تجارت میں، اپنے کاروبار میں اب جھوٹ دنیا میں کیا ہو جائے گا؟ عام ہو جائے گا. اب سچائی ختم، بہت زیادہ لوگ جھوٹ بولنے لگیں گے دین کا نام لے کر کے، بلکہ بعض روایتوں میں آیا شکل و صورت بھی ایسے بنائیں گے کہ معلوم پڑتا ہے یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. ایسا جھوٹ عام ہو جائے گا. اپنے آپ کو اس جھوٹ کے زمانے میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ نمبر 3 فمن اراد بحبوحۃ الجنت، فمن اراد بحبوحۃ الجنت فلیلزم الجماعہ فإن الشیطان مع الواحد وهو مع من الاثنین ابعد. اب ذرا غور سے سنو، جھوٹ عام ہو جائے گا دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، اللہ کے نام پر. ایسا نہیں کہ صرف دنیا داری میں، بلکہ دین کے معاملے میں بھی جھوٹ بولنا کرے. جیسے کہ امام مسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، آپ نے ارشاد فرمایا کذابون دجالون، قصاب ہوں گے، فریب کار، دھوکہ دینے والے ہوں گے. تمہیں ایسی ایسی باتیں دین کے نام پر بتائیں گے جن کو نہ قرآن میں تمہارے باپ دادا نے کبھی سنا ہوگا اور نہ تو نبی کے حدیث. اللہ اکبر. ایسے خطرناک موقع پر جب امت میں اتنا بگاڑ پیدا ہو جائے تو تمہاری اپنی ذمہ داری کیا ہوگی؟ اب اس کو سنو. اللہ رسول نے ارشاد فرمایا فمن اراد بحبوحۃ الجنت فلیلزم الجماعہ. تو جو انسان جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، جنت کا خواہش مند اور جنت کا طلبگار ہے، اسے فلیلزم الجماعہ، کہ ہمارے جماعت صحابہ جو ہے اس کا، اس کے نقش قدم پر چلنے والے گروہ کو پکڑ لینا. کیوں؟ صحابہ سے زیادہ نہ تمہیں کوئی سچی بات بتا سکتا ہے، نہ کوئی سچا دین اور عمل علم دے سکتا ہے. اس لیے کیا کرنا ایسے موقع پر؟ فلیلزم الجماعہ، اجتماعیت، جماعت اور صحابہ کرام کے نقش قدم اور ان کے راستے پر چلنے والوں کے ساتھ رہنا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آگے کیوں؟ اگر جنت میں جانا ہے تو کس کو پکڑنا ہے؟ جماعت کو. اللہ اکبر. آگے کیوں؟ فإن الشیطان مع الواحد وهو من الاثنین ابعد. چونکہ شیطان کوئی اکیلا صحابہ کی جماعت کا، ان کے طور طریقے کو جو چھوڑ کر کے ساتھ دینے کے بجائے الگ ہو جاتا ہے، تو ایک کو شیطان نہایت آسانی سے قابو میں کر لیتا ہے، 2 پر بڑی مشکل سے. کیوں؟ نہیں سمجھ میں آیا. ہم اکیلے سوئیں گے، کیا خیال ہے؟ فجر کی پڑھنے کے ارادہ ہے، الارم بھی لگائے، الارم بجا، شیطان نے آ کر کے آپ کو کیا کیا؟ نام علیک لیل، سو جاؤ، ابھی تو اذان ہوئی ہے 20 منٹ کے بعد، اتنے میں تو 5 منٹ باقی رہے کہ جب بھی بس. اللہ اکبر. آ کے کیا کیا؟ شیطان نے سلا دیا. اور ایسی پیاری نیند سلائی، ہو سکتا ہے پورے رات میں اتنی اچھی نیند نہ لگی. اور جب نماز ختم ہو گئی تو اللہ صرف فرماتے منہ میں شیطان پیشاب کر کے چلا گیا. ہاتھ پیر دبانے میں ہمدرد رہا، لیکن ہمدردی بھی ہمیں برائی کروانا. قد بال الشیطان فی اذنیہ، لوگوں اٹھاؤ اس کو. اللہ نے فرمایا اس کے کان اور منہ میں شیطان پیشاب کر
اللہ اکبر. لیکن اگر 2-4 ساتھی ہوں گے تو دھکے دے دے کر کے آپ کو اٹھائے گے. اکیلا انسان ہے، شیطان نہایت آسانی سے اوپر قابو پا لیتا ہے. لیکن اگر 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں تو شیطان اتنے آسانی سے قابو نہیں پاتا. کتنے ہو گئے؟ 3. نمبر 4 بڑی اہم بات، الا. اللہ سن کیا فرمایا؟ الا، سن لو. ابھی تک الا کا لفظ استعمال نہیں کیا. الا بولتے ہو نا، ہیلو ہیلو ہیلو، چلے جا رہا ہے، سنتا نہیں. کسی کو اپنے طرف خاص طور سے متوجہ کرنے کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ الا. الا، سن لو. لا يخلو ان رجل بامرأة فإن ثالثهما الشیطان. خبردار خبردار، کبھی کوئی مرد کسی اجنبیہ عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے. کسی کے ہاں مہمان گئے، مرد نہیں ہے، گھر میں نہیں، باہر انتظار کریں. خبردار، لا يخلو ان رجل، الا سن لو، لا يخلو ان رجل بامرأة، کوئی مرد کسی بھی اجنبیہ عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، غیر محرم عورت کے ساتھ. کیوں؟ آپ نے ساتھ میں آیا، وہ دیکھنے میں 2 الگ الگ ہیں، 2 ہی ہیں. فَإِنَّ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ، ان میں دونوں کے بیچ میں ایک بہت بڑا ایجنٹ آ گیا ہے. دونوں کو ملانے کے لیے کون ہے؟ وہ شیطان ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچو، آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، بس دل صاف ہے تو نگاہوں سے کیا، دل صاف ہے تو بازو میں بیٹھنے میں کیا بات ہے، حد جہاں یہاں ہو گئی. ارے بھائی، دل صاف ہے تو مصطفیٰ ملا لینے میں کیا حرج ہے؟ اللہ اکبر. میرے بھائی، اللہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا. خبردار، إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. خبردار، کہیں عورتیں ہیں تو ان کے اس گھر میں جانے سے بچنا، اجتناب کرنا، ذرا دور رہنا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی بھی توفیق نصیب فرمائے. نمبر 5 اور آخری چیز، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں نبی علیہ السلام کی حدیث، آپ کا خطبہ جو نقل کیا، 5ویں چیز اللہ رسول نے فرمایا: من سرتہ حسناتہ وساءتہ سیئاتہ فہو مؤمن. اے لوگو، اتنی 4 چیزیں میں نے تمہیں بتائی، اب ان پر عمل کرنے والے کی علامت ایمان والا عمل کرے گا. اور ایمان کی علامت کیا ہے؟ اللہ رسول فرمایا: من سرتہ حسناتہ، جو شخص کا دل نیکیوں سے خوش ہو، نیکیوں سے خوش ہو، نیکی کا موسم آیا خوش، نماز کا وقت آیا دل میں خوشی، قرآن پڑھنے کا موقع ملا دل باغ باغ. جس شخص کو نیکیوں سے محبت ہو اور برائیوں سے نفرت ہو، فہو مؤمن، تو وہی مومن ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا. اب اگر کسی کو برائیوں سے محبت اور نیکیوں سے نفرت، تو اپنے ایمان کو خیر بنائے، اپنے ایمان کو درست کرے. یہ 5 باتیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے اس خطبے میں بیان کیا. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خطبہ دیتے ہوئے جاویہ کے مقام پر نبی علیہ السلام کا خطبہ نقل کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ کبیر میں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں، اور بہت سارے اہل علم نے اپنے کتب کے اندر نقل کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.